اسرائیل غزہ تنازع، حماس کے ہتھیاروں کی طاقت اور کمزوریاں کیا ہیں؟ اگرچہ اسرائیل اور غزہ پٹی میں فلسطینی اکثریت پسندوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں دونوں جانب تباہی اور ہلاکتیں ہوئی ہیں، مگر اس لڑائی میں دونوں فریق برابری کے نہیں ہیں۔ اسرائیل کہیں زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس فضائیہ ہے، مسلح ڈرون ہیں، انٹیلیجنس کے جمع کرنے کے نظام ہیں، اور جب وہ چاہے غزہ پٹی کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ صرف ان مقامات کو نشانہ بنانا ہے جو عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاہم فلسطینی علاقوں کی گنجان آبادی کی وجہ سے عام شہریوں کی اموات نہ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ حماس اور اسلامک جہاد اگرچہ اس تنازع میں کمزور فریق ہیں، تاہم ان کے پاس اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہتھیار ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے حال ہی میں ایک ڈرون مار گرایا جو ممکنہ طور پر مسلح ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایک ایلیٹ حماس یونٹ نے غزہ پٹی کے جنوبی حصے سے ایک سرنگ کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اسرائیل کے پاس اس کی پیشگی اطلاع تھی اور انہوں نے اس سرنگ کو تباہ کر دیا تھا۔ مگر حماس اور اسلامک جہاد کے ہتھیاروں کی بڑی تعداد غزہ پٹی کے اندر واقع ایک ہتھیار ساز فیکٹری سے آتے ہیں۔ اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ اس فیکٹری کو بنانے میں ایرانی ماہرین کی مدد دی گئی تھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ہتھیار بنانے اور رکھنے کے مقامات کو نشانہ بناتے ہیں۔ حماس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، اس بات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اسرائیلی فوج کے پاس اپنے تخمینے ہیں، مگر وہ عام نہیں کیے جاتے۔ ان کے ترجمان صرف اتنا کہتے ہیں کہ ان کے مطابق حماس اس حد کی کشیدگی کافی عرصے تک جاری رکھ سکتا ہے۔ بظاہر فلسطینی کئی اقسام کے راکٹ استعمال کر رہے ہیں، مگر ان میں سے کوئی زیادہ نئے یا پیچیدہ ڈیزائن کے نہیں ہیں، مگر زیادہ تر یہی رجحان ہے کہ ہتھیاروں کی رینج اور پر لوڈ دونوں بڑھ رہے ہیں۔ میزائلوں کے نام اور ماڈل تو کئی قسموں کے ہوتے ہیں، مگر حماس کے پاس چھوٹے رینج کے کئی میزائل ہیں، جیسا کہ قسام 6 سے 10 کلومیٹر کی رینج میں، یا القدس 16 کلومیٹر رینج۔ اس کے علاوہ گریڈ سسٹم 55 کلومیٹر رینج اور سجیل 55 جو کہ 55 کلومیٹر رینج میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم رینج کے لیے مارٹر گولے استعمال ہوتے ہیں، مگر حماس کے پاس طویل رینج کے سسٹم بھی ہیں، جیسے کہ M75 جو کہ 75 کلومیٹر کی رینج، الفجر 100 کلومیٹر، AR-160 کلومیٹر رینج، اور کچھ M302S جو کہ 200 کلومیٹر رینج کے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ حماس کے ہتھیار تیل ابیض یا یروشلم کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اسرائیل کے ساحلی علاقے جہاں پر اس ملک کی زیادہ تر آبادی ہے اور اہم ترین تنصیبات ہیں، اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ 3 روز میں ان پر فائر کیے گئے 1000 کے قریب راکٹوں میں سے تقریباً 200 راکٹ غزہ پٹی کے اندر ہی گر گئے، جو کہ شاید دستی ساختہ راکٹ تھے۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ داغے گئے راکٹوں میں سے 90% کو ان کے آئرن ڈوم سسٹم نے انٹرسپٹ کر لیا ہے، مگر آئرن ڈوم کا ایک حصہ جو کہ القوشن شہر کا دفاع کر رہا تھا، تکنیکی خرابی کی وجہ سے حالیہ کشیدگی میں آف لائن تھا۔ یہ مکمل طور پر 100% کامیاب میزائل شکن نظام نہیں ہے۔ فلسطین کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے اور نہ جانے کی کوئی جگہ۔ زمینی آپشن سے میزائل حملے کم ہو جاتے ہیں، مگر جیسا کہ اسرائیل نے 2014 میں پچھلے آپریشن میں ہوا تھا، 2251 فلسطینی جس میں سے 1462 عام شہری تھے مارے گئے، اور 67 کے قریب اسرائیلی فوجی سمیت 6 عام شہری ہلاک ہوئے تھے۔ راکٹ حملوں میں اور اسرائیلی حملوں کا یہ سائیکل کسی بھی فریق کو کامیابی نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے امن ہوتا ہے اور پھر وہی کہانی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یروشلم کی کشیدگی اس مرتبہ لڑائی کی وجہ سے بنی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنازع کو اب نظر انداز نہیں کر سکتے۔
مگر جیسے جیسے عرب حکومتیں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر رہی ہیں، فلسطینیوں میں داخلی طور پر اتحاد نہیں ہے، اور یہ معاملہ اسرائیلی قیادت کے ایجنڈے پر بھی نہیں ہے، تو مشکل یہی ہے کہ امن کی طرف معاملات بڑھیں۔ اس کے لیے آپ کو فریقوں میں امن کے لیے حقیقی چاہ اور بیرونی طاقتوں کی طرف سے زوردار اور دیرپا کوششیں درکار ہوں گی۔ ابھی بظاہر ان میں سے کوئی بھی حالات موجود نہیں ہیں۔